دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ 6 اگست 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا۔ اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات، ہزاروں عاشقان رسول کی شرکت، اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیانات۔ امریکہ، یو کے اور یورپ سمیت نیپال اور دیگر ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، مختلف شبجات سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت، مبلغین دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیانات۔ 24 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ لاہور پنجاب میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع، رکن شورا حاجی افروز عطاری نے مختلف شعبجات سے تعلق رکھنے والے افراد میں نیکی کی دعوت عام کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ اگر کسی کام کے لیے استخارہ کروایا اور اس میں منع کا اشارہ آیا لیکن پھر بھی وہ کام کر لے تو کیا کوئی نقصان ہوگا ہی یا کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ اصل وہ استخارہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس سے علم غیب قطعی حاصل نہیں ہوتا، فائنل اس میں معلومات نہیں ہو سکتی۔ فائنل معلومات جو ہے نا کنفرم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بتائے سے نبی خبر دے یا نبی کے بتائے سے، کہ نبی کو اللہ نے بتایا، نبی کے بتائے سے کوئی امتی خبر دے، یہ کنفرم ہوتی ہے۔ باقی ان ذرائع سے کہ استخارہ ہے یا خواب ہے وغیرہ، ان ذرائع سے کنفرم علم غیب نہیں ملتا۔ یہ ایک اصول ہے علماء نے جو لکھا ہے، یہ ظنی کہلاتا ہے، خیالی، قیاسی۔ تو اگر کسی نے اس کے خلاف عمل کیا بھی تو نعوذ باللہ اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، نہ اس کو نقصان ہوگا یہ کوئی یقینی کہہ سکتے ہیں، بلکہ استخارے پر عمل کیا اور نقصان ہو گیا تو کیا کرے گا؟ استخارے کو غلط تھوڑی، استخارہ تو پہلے اصول ہے کہ یہ قیاسی ہے، یقینی نہیں ہے۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر، معمول کے مطابق درود شریف پڑھانے اور دعا و صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد امجد قادری اپنی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں 6 اگست 2026 کو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلباء و اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ مبلغ دعوت اسلامی نے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکا کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا ذہن دیا۔ مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا تھا کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت آپ اس شان کے عالم تھے کہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا، بد مذہبی کا زور توڑا، عقیدے پر جو حملے کیے گئے بد عقیدگی اس کا خاتمہ کیا، اور اصل اسلامی عقائد درست تشریح کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ اسلامی عقائد پر، اسلام کی تعلیمات پر، قرآن کی عزت و حرمت پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا،
معاشرے کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے۔ الحمدللہ امام اہل سنت نے دین کا پرچم بلند فرمایا۔ سنت و بر بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود شریف اور دعائیں پڑھائی گئیں اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے دعا کروائی۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اجتماع میں ہم نے اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی، جس میں پتہ چلا کہ آپ کا ایک لقب قطب الارشاد، یعنی آپ قطب الارشاد کے منصب پہ فائز تھے۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ آپ کا بچپن سے ہی تھا کہ آپ موقع پہ اصلاح فرماتے، تو یہی نیکی کی دعوت کا جذبہ اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ، یہی دعوت اسلامی کا مقصد بھی ہے۔ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں آج اعلیٰ حضرت کے بارے میں، سیرت کے بارے میں پتہ چلا اور سنت اور آداب سیکھنے کا موقع ملا، الحمدللہ۔ ناظرین، فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 6 اگست 2026 کی رات ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کے بارے میں آپ نے جانا۔ آپ کو بتائیں کراچی کے دیگر علاقوں اور ملک کے مختلف شہروں میں بھی سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں ہزاروں عاشقان رسول شریک ہوئے۔ اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ چند مقامات کے مناظر آپ کی اسکرین پر۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ملک کے بنگلہ دیش کے مختلف شہروں اور اطراف علاقوں میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جن میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ ان ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے کلام پڑھنے سے ہوا۔ اس کے بعد دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سیرت اعلی حضرت پر سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء کو سنتوں کی پیروی میں زندگی بسر کرنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ ذکر اللہ کے بعد دعا کروائی گئی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں خبر دیں گے ساؤتھ افریقہ سمیت دیگر افریقی ممالک سے، جہاں مختلف مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں تلاوت و نعت کے بعد رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے
سنت بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات محمد طارق الطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ ساؤتھ افریقہ کے سٹی جوہانسبرگ کے علاقے بروما میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم جامع مسجد فیضان زمزم میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ ان ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے کلام پڑھنے سے ہوا۔ اس کے بعد رکن شورا حاجی محمد اطہر الطاری نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی دین اسلام کے لیے کی جانے والی خدمات دینیا کا ذکر کرتے ہوئے شرکا کو سنتیں اپناتے ہوئے اپنے شب و روز گزارنے اور دین متین کی خدمت کی ترغیب دلائی، اور اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور شرکا کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ ادھر فیضان مدینہ لوڈیم پریٹوریا ساؤتھ افریقہ سمیت دیگر افریقی ممالک میں بھی دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں شریک مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کے درمیان مبلغین دعوت اسلامی نے سیرت اعلی حضرت سمیت دیگر موضوعات پر سنت بھرے بیانات کیے اور شرکا کو سنتوں کی پیروی میں زندگی بسر کرنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ ذکر اللہ کے بعد دعا کروائی گئی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ یہاں ناظرین کو خبر دیں گے فار ایسٹ ملک ساؤتھ کوریا سے، جہاں آنسان کے اسلامک سینٹر میں ہونے والے سنت بھرے اجتماع میں رکن شورا عبدالوہاب الطاری نے سنت بھرا بیان کیا اور ذکر و دعا کے بعد صلاۃ و سلام بھی ہوا۔ مزید جانیں گے محمد انوار رضا الطاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے شہر آنسن میں قائم بلال اسلامک سینٹر میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت 1 اگست 2026 کو ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں تلاوت قرآن پاک ہوئی اور کلام پڑھا گیا۔ اس کے بعد رکن شورا عبدالوہاب الطاری نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت و عقیدت کے واقعات بتاتے ہوئے سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی بسر کرنے اور قبر و آخرت کی فکر کرنے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا اور اپنے شب و روز عبادات و نیکیوں میں گزارنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکا اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوران اجتماع رکن شورا نے شرکا عاشقان رسول کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ الطاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور رکت انگیز دعا کروائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کے بعد شرکا اجتماع اسلامی بھائیوں کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ ادھر فار ایسٹ کے مختلف مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شریک بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول کے درمیان مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے، جس میں گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے اور قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن دیا گیا، جبکہ ذکر اللہ کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے امت مسلمہ کی خیر و بھلائی کے لیے دعا بھی کروائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ مناظر دکھاتے ہیں آپ کو دنیا کے مختلف کنٹریز سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق الطاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع بھی ہے، جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائم فیضان مدینہ سمیت دیگر مساجد میں بھی منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع سنتوں کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے ساتھ ساتھ علم دین کا نور پھیلانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور افریقہ و فار ایسٹ سمیت دنیا کے مختلف مقامات پر معمول کے مطابق ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور کلام پڑھے جانے کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کی اور قبر و آخرت کے امتحانات کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ اس اجتماع کے دوران ذکر
ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت طے کرے سنت رہبر ملت اعلیٰ حضرت حامی سنت ماحی بدعت اعلیٰ حضرت پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلیٰ حضرت غوث و خواجہ کی ہے حمایت اعلیٰ حضرت 24 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ لاہور پنجاب پاکستان میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے سیشنز کے دوران مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد میں نیکی کی دعوت عام کی۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 24 جولائی 2026 کو ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے خصوصی شرکت کی، جبکہ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، مرحومین کے اہل خانہ اور رشتہ دار اور مقامی عاشقان رسول بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر فاتحہ خوانی کی گئی۔ رکن شورا نے مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا اور دعائے مغفرت کروائی۔ 24 جولائی 2026 کو ہی فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز، وکلاء، اساتذہ، ڈاکٹرز، پروفیشنلز اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں قائم مختلف شعبات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اور شرکاء کو بھی دین اسلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ 24 جولائی 2026 کو ہی کانا ایسوسی ایشن کے صدر، پرائیویٹ اسکول اونرز اور پرنسپلز کی فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان حاضری ہوئی، جہاں رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے شرکاء کو خوش آمدید کہا، مختلف شعبات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی، اساتذہ کی جدید و اخلاقی خطوط پر رہنمائی کے لیے ٹریننگ سیشن کے پلان پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شعبہ تعلیم جنوبی ڈسٹرکٹ لاہور کے ذمہ دار بھی موجود تھے، جنہوں نے شرکاء کو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والے مختلف کاموں سے آگاہ کیا۔ وفد نے دعوت اسلامی کی تعلیمی اور تربیتی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنے اداروں میں ٹیچرز کی تربیت کے لیے سیشن منعقد کروانے کی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی وقار المدینہ عطاری نے 30 جولائی 2026 کو اسلام آباد پاکستان میں قائم اسلامی جمہوریہ عراق کے سفارت خانے میں عراق کے سفیر خالد کریم سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں فیضان مدینہ اسلام آباد کی دعوت بھی دی، جبکہ شجر کاری مہم کے حوالے سے آگاہی بھی دی۔ 30 جولائی 2026 کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم عراق کی ایمبیسی میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری کی نگران اسلام آباد مشاورت، شعبہ رابطہ برائے شخصیات اور FGRF کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ عراق کے سفیر خالد کریم سے ملاقات ہوئی۔ رکن شورا نے دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر جاری دینی و فلاحی کاموں کا تعارف پیش کیا۔ حاجی وقار المدینہ عطاری نے دنیا بھر میں مساجد و مدارس المدینہ کی آبادکاری اور قرآن و سنت کی ترویج کے لیے کی جانے والی کاوشوں سے آگاہ کرتے ہوئے FGRF کے تحت فلاحی اقدامات، قدرتی آفات کے دوران ہنگامی ریلیف، بلڈ کیمپ، شجرکاری آگاہی، فری میڈیکل کیمپس، صاف پانی کی فراہمی اور مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کے بارے میں بھی بتایا، جس پر عراقی سفیر نے دعوت اسلامی کی ان ہمہ جہت اور بے لوث خدمات کو سراہا۔ رکن شورا نے خالد کریم کو 9 سپتمبر 2026 کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد ہونے والی دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی سالانہ تقریب اسناد میں شرکت اور فیضان مدینہ اسلام آباد کا وزٹ کرنے کی دعوت پیش کی، جسے انہوں نے انتہائی خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اپنی شرکت کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر عراق کے سفیر نے رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری کو اپنے وفد کے ہمراہ جمہوریہ عراق کے دورے کی دعوت دی۔ ملاقات کے آخر میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے عراقی سفیر خالد کریم کو مکتبۃ المدینہ کی کتب اور فیضان قرآن ڈیجیٹل پین تحفے میں پیش کیا۔ بعد ازاں عراقی سفیر، رکن شورا اور دیگر نے شجرکاری مہم کے تحت سفارت خانے کے احاطے میں حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کے نام کا پودا بھی لگایا۔ دعوت اسلامی کے رابطہ برائے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر اسپورٹس سے وابستہ مختلف شخصیات کی 21 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان حاضری ہوئی، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ 21 جولائی 2026 کو رابطہ برائے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر اسپورٹس سے وابستہ شخصیات کی فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان حاضری ہوئی۔ سابق پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر یونس خان، نجی اکیڈمی کے کوچ محمد امجد علی، سابق کونسل ممبر کے CEA کراچی کرکٹ سٹی ایسوسی ایشن سید شاہ شفیع الدین، سابق فرسٹ کلاس کرکٹر طارق اقبال، گریڈ 2 کرکٹر عرفان علی اور دیگر اسپورٹس سے وابستہ افراد شامل تھے۔ رابطہ برائے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے کراچی سٹی ذمہ دار نے فیضان مدینہ کی مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور انہیں عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات سے متعلق بتاتے ہوئے ہفتہ وار سنت پر اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ
ڈپارٹمنٹ کے تحت 17 جولائی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ 17 جولائی 2026 کو سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے افندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے شرکت کی۔ شعبے کے صوبائی ذمہ دار نے شرکاء کو اپنی زندگی پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے، نمازوں کی پابندی کرنے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ صوبائی ذمہ دار نے شرکاء کو ذہن دیا کہ سوشل میڈیا ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جس سے دین کی خدمت اور بھلائی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ایسا مثبت اور مفید مواد یعنی کنٹینٹ پیش کیا جائے جو دوسروں کے لیے نفع بخش اور صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور آخر میں دعا کا سجدہ بھی ہوا۔ شعبہ عشر کے اسلامی بھائیوں نے 17 جولائی 2026 کو سندھ پاکستان کے شہر ٹنڈو الیار کے اطراف گاؤں میں سیاسی و سماجی شخصیت جبکہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں ایک تاجر اسلامی بھائی سے ملاقات کی اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سندھ پاکستان کے شہر ٹنڈو الیار کے گاؤں بکیرہ شریف میں شعبہ عشر کے اسلامی بھائیوں نے نگران انڈونیشیا مشاورت کے ہمراہ 17 جولائی 2026 کو سیاسی و سماجی شخصیت سابق MPA چیف سردار خیر محمد کھوکر کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی۔ دوسری جانب اسلامی بھائیوں نے حیدرآباد سندھ پاکستان میں تاجر رانا مرسلین اور دیگر سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ رہا، جبکہ انہیں فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی گئی، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت 26 جولائی کو ملتان میں لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں شعبہ جاتی نظام کو مزید مضبوط بنانے اور دینی و فلاحی کاموں کو معاشرے کے مختلف طبقات تک پہنچانے کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت 26 جولائی 2026 کو ملتان میں لرننگ سیشن منعقد ہوا۔ پاکستان سطح کی ذمہ دار سمیت پنجاب کے مختلف شہروں سے شعبے کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ لرننگ سیشن کے دوران شعبے کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور مختلف علاقوں میں جاری دینی کاموں پر گفتگو کی گئی۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں کو دینی کاموں کا نظام مزید مضبوط بنانے، شخصیات سے مؤثر رابطے بڑھانے اور دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی کاموں کو معاشرے کے مختلف طبقات تک پہنچانے کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ سیشن میں تنظیمی امور میں بہتری لانے، اخلاص کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کرنے اور نیکی کی دعوت کو مزید عام کرنے کے ساتھ آئندہ کے اہداف سے متعلق بھی مشاورت کی گئی۔ اختتام پر ذمہ دار اسلامی بہنوں نے اپنے اپنے علاقوں میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت دینی کاموں کو مزید فروغ دینے، نئی شخصیات تک دعوت اسلامی کا پیغام پہنچانے اور مقررہ اہداف کو بر وقت مکمل کرنے کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ فیضان صحابیات مزن لاہور میں 27 جولائی 2026 کو ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں اسلامی بہنوں کو شعبہ جات کے اہداف مکمل کرنے اور دینی کاموں میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی گئی، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ، شعبہ قرآن ٹیچر ٹریننگ کورس اور شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات اسلامی بہنوں کے تحت 27 جولائی 2026 کو فیضان صحابیات مزنگ لاہور میں ذمہ دار اسلامی بہنوں، مدرسات، مفتشات اور ناظمات کے لیے سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سیشن کے آغاز میں سٹی ذمہ دار اسلامی بہن نے مدرسات کی توجہ اس جانب دلائی کہ تدریس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے نئی نسل صرف قرآن کریم پڑھنے والی ہی نہیں بلکہ قرآن پاک سے سچی محبت کرنے والی بھی بنے۔ سیشن کے دوران شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ میں نمایاں کارکردگی والی مدرسات کی حوصلہ افزائی کی گئی، نیز اسلامی بہنوں کو دینی کام منظم انداز میں آگے بڑھانے سے متعلق رہنمائی کی گئی اور سال 2026 میں لاہور سٹی میں 2600 نئے مدارس قائم کرنے پر مشاورت کی گئی۔ اختتام پر شریک اسلامی بہنوں نے تعلیم قرآن کو عام کرنے، اہداف کو مکمل کرنے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور اخلاص کے ساتھ دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 7 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔